مجید کی وہ بات کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هاهنا الإيمان هاهنا الإيمان هاهنا ثلاثا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز سامعین، اس وقت میں دنیا میں جتنے شعبے چل رہے ہیں ان تمام شعبوں میں ہر شعبہ جس میں بھی اسلامی تقاضا ہو اور اسلامی رکن ہو اور اسلامی شکل و صورت ہو، وہ تمام شعبے دین میں مطلوب ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کوئی طبقہ کسی شعبے کو تھام لیتا ہے، اسی کو دین سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو دین نہیں سمجھتا، جس کے نتیجے میں اس کی خلوت میں، اس کی جلوت میں تمام مذاکرے جو بھی ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی عنوان کے ارد گرد مذاکرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کی ذہنیت ایسی بنتی ہے کہ جس میں صرف ایک طرفہ نظریہ ہوتا ہے. جیسے مثلا کسی نے تزکیہ اور اصلاح کا شعبہ سنبھالا تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے مذاکرے میں، اس کی باتوں میں ہمیشہ آپ ایک ہی عنوان دیکھو گے. وہ گھوم گھوم کر ایک ہی عنوان کی طرف آئیں گے، بے تزکیہ اصلاح، تزکیہ اصلاح، تزکیہ اصلاح. اس کے علاوہ آگے کوئی عنوان بڑھتا ہی نہیں. کوئی تعلیم و تعلم کو اپنا مقصد بنایا تو پوری زندگی اس کی صرف تعلیم و تعلم کی ترویج میں، تبلیغ میں، دعوت میں اور اسی کی تشویق میں گزر جاتی ہے. پوری زندگی وہ ایک ہی عنوان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مدارس، مکاتب، مدارس، مکاتب، مدارس، مکاتب، اور اس کے علاوہ کوئی عنوان آتا ہی نہیں. اور تیسرا طبقہ دعوت کا، تبلیغ کا. اگر دعوت و تبلیغ میں کوئی لگا ہوا ہے تو وہ صرف ایک جہتی سوچ رکھیں گے
پھرا پھرا کر ان کے تمام مذاکرے دعوت و تبلیغ، اور اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی کام سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تینوں طبقے، میری بات غور سے سننا، یہ تینوں طبقے جو ایک کی طرف ترغیب دے کر دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو ترغیب دے کر اول اور سوم کو چھوڑ دیتے ہیں، یا سوم کو ترغیب دے کر اول اور دوم کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اول کو ترغیب دے کر دوم اور سوم کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تینوں چھوڑنے والے خیانت کرنے والے ہیں۔ خیانت، جیسے کسی نے آپ کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے یہ ایک چیز کھانے کا حکم دیا، بھئی آپ کمزور ہیں بادام کھائیے، اور جناب آپ صبح شام دوپہر بادام لے بادام لے بادام لے بادام، اس لیے کہ اس نے بادام کے علاوہ کوئی ترغیب دیا ہی نہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ بادام بھی لیجئے، اخروٹ بھی لیجئے، پانی بھی پیا کیجئے، کھانا بھی کیا کیجئے، سبزیاں بھی استعمال کیجئے، کبھی کبھار آپ خشک غذائیں بھی کھایا کیجئے، تر غذا بھی کھایا کیجئے، کبھی کم کھایا کیجئے، کبھی روزہ رکھ لیا کیجئے۔ عربی زندگی کے یہ تمام مراحل ہوتے ہیں، ان تمام مراحل کو مد نظر رکھ کر آدمی ہدایات دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اس حکیم کو حکیم کہتے ہیں جو طبیعت کے تمام اجزاء کا خیال رکھ کر، اعضاء کا خیال رکھ کر دوائی دے، اسے حکیم نہیں کہتے۔ جو دوائی دے رہا ہے، کیا حکیم صاحب آپ سے میں نے دوائی لی کھانسی شروع ہو گئی؟ نہیں بھئی یہ دوائی میں، ارے بھئی دوائی کے ساتھ آپ کو کھانسی نہ ہونے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دوائی دی، کھانسی پر کھانسی شروع ہوگی، جو نہیں تھی وہ آ گئی، جو تھی وہ چلی گئی۔ بعض لوگ دوائی لیتے ہیں اپنے انفرادی مسائل کے، انفرادی مسائل کی دوائی لے کر اجتماعی کائنات بگڑ جاتی ہے، حالانکہ لیا اس نے ایک جز کی دوائی، لیکن ہوا کیا؟ کائنات بگڑ گئی۔ انسان بعض مرتبہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے دوائیوں کے ذریعے سے۔ بعض دوائیوں کی مقدار ہوتی ہیں، یہ دوائی اتنی لو۔ جیسے ایک حکیم صاحب نے ایک پیشنٹ سے یوں کہا کہ اپنے ناخن کے نوک سے، چھوٹی انگلی کی ناخن کے نوک سے دوائی لے کر زبان کے نوک پر رکھ لیا کریں۔ انہوں نے یہ سوچا میں زیادہ بیمار ہوں اور میری بیماری کو دور کرنے کے لیے دن بھی کم ہے، میں اس کا کورس 40 دن کا پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 4 دن میں رزلٹ لینا ہے، رزلٹ دکھانا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ناخن کے بجائے انگوٹھے کے برابر کھا لیا، 3 دن باحیات رہا، چوتھے دن رزلٹ دکھانے کا دن اللہ نے اس کا آخری دن بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایوری تھنگ ٹو مور از بیڈ، ہر چیز ٹو مور، حد سے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تمل میں مشہور مقولہ ہے الوک میری نال امردمم ننجی۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر حد سے زیادہ آپ دوائی لیں وہ دوا بھی زہر بن جاتا ہے، حد سے زیادہ۔ اسی طرح آپ کو جو ترغیبات دیے جاتے ہیں، وہ ترغیب میں اگر کوئی ذکر کی ترغیب زیادہ دے رہا ہے، اتنا ترغیب دیا اس کے دماغ میں ذکر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، صرف ذکر ہی ذکر ہے، تو آپ کا دماغ وہ خراب کر رہا ہے۔
کوئی تبلیغ کی اتنی کہ خود کی تبلیغ ہم بھول گئے، خود کی تبلیغ بھول گئے، کوئی تعلیم کی اتنی خود کی تعلیم بھول گئے. تو یہ آ کر صحیح دعوت نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، اس محنت میں تینوں چیزوں کو جوڑا، تینوں چیزوں کو. اور حضرت فرمایا کرتے تھے تہجد کی نماز کے بغیر دعوت میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. اور جب تک تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد جب تم کوئی بات کہتے ہو اس کی تاثیر ہوگی. اب تہجد پڑھے بغیر کیسا دائی بھائی؟ جو دعا ہی نہ کرتا ہو، ذکر ہی نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد ہی نہ کرتا ہو، جو اللہ سے جڑا ہی نہ ہو، جو اللہ سے جڑا نہیں وہ جوڑے گا کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے آ کر آپ سے کہا جناب جامعہ مسجد کہاں ہے، اور آپ خود تلاش کر رہے ہیں جامعہ مسجد، کیا آپ راستہ بتائیں گے؟ آپ خود جاہل ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں جامعہ مسجد کہاں ہے، آپ بتا رہے ہیں وہاں ہے، نہیں وہاں ہو سکتا ہے. اب پوچھیں گے تمہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم کہے گی جو بولے وہاں ہے گھر کو نہیں معلوم بتانا تھا، وہاں ہے کیوں بولے خامخواہ پھرنے کے واسطے. اب پوچھے بھائی آپ کو پتہ ہے جامعہ مسجد؟ ہاں پتہ ہے. کہاں ہے؟ سیدھے جائیے وہاں مینار نظر آئے گا وہی جامعہ مسجد ہے. تو اس بیچارے نے راستہ بتایا. اور جو اللہ سے جڑا ہی نہیں وہ جوڑے گا کہاں سے؟ توجہ، خود اللہ سے جڑا نہیں وہ جوڑے گا کیسے؟ وہ بتائے گا کیسے؟ وہ سمجھائے گا کیسے؟ وہ اپنا ذمہ داری نبھائے گا کیسے؟ وہ ان تمام چیزوں میں ناقص سمجھا جائے گا وہ بندہ جو خود اللہ کو نہیں پہچانا. اسی طرح جو تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کرنے میں بھی علماء نے فرمایا جو جتنی فیصد دین جانتا ہے اتنی فیصد تبلیغ دے گا. جس کے پاس 5% دین کا علم ہو اس کی تبلیغ بھی 5% کی ہوگی. جس کے پاس 10% دین کا علم ہو اس کی تبلیغ بھی 10% والی ہوگی. جس کے پاس 20% علم ہو اس کی تبلیغ بھی 20% والی ہوگی. جس کے پاس پورے دین کا علم ہو اس کی تبلیغ پورے دین کی ہوگی. جیسے پرانے زمانے میں جتنے حکیم ہوتے تھے وہ پورے بدن کے ہوتے تھے. اب جتنے ڈاکٹر ہیں کوئی بالاں کا ڈاکٹر انہیں اسے خالی بالاں کے بارے میں معلوم، جتنے گنجے ہی ان تمام کو بالاں اگانے کی فکر. داڑھی نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب تو داڑھی کی دوائی دے گا، مونچھ برابر نہیں ہو رہے ہیں تو مونچھ کی دوائی دے گا، بال جھڑ رہے ہیں بالوں کی دوائی دے گا، جہاں یہ بہویں ختم ہو گئی اس کی دوائی دے گا. وہ ڈاکٹر ہی بالاں کا ڈاکٹر. ارے بالاں کا کیا مطلب؟ ہیئر ڈاکٹر بھائی. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہیئر ڈاکٹر ہے، وہ بالوں کا ڈاکٹر ہے. اگر کسی بچے کے بال بچپن میں سفید ہو گئے تو اس کی دوائی دے گا. تو وہ پڑھائی جو کیا ہے وہ صرف بالوں کی پڑھائی کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم اس کو. آپ اسے کہیے ناک میں کھجلی ہو رہی ہے، نہیں بھائی وہ ENT کے پاس جاؤ. کیوں؟ یہ ڈپارٹمنٹ ان کی ڈپارٹمنٹ. وہ ENT والے کو ناک کا یہ کچھ معلوم. ENT کان، ناک اور گلا، یہ 3 ہی بولے گا وہ. اس کے علاوہ پوچھئے آپ آنکھ میں کھجلی ہو رہی ہے، نہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. وہ جائے گا آئی اسپیشلسٹ کے پاس، وہ بتائے گا. جس طرح بدن کے اعضاء کے الگ الگ، گردے کے ڈاکٹر الگ، پھیپھڑے کے ڈاکٹر الگ، دل کے ڈاکٹر الگ، انتڑیوں کے ڈاکٹر الگ، معدے کے ڈاکٹر الگ، پیشاب کے ڈاکٹر الگ، جلد کے ڈاکٹر الگ، ہڈیوں کے ڈاکٹر الگ. ارے بھائی سب کے الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے
دنیا میں بھی دین کے اعتبار سے ذکر کے ڈاکٹر الگ، ذکر بولے تو ان کے پاس جانا، فکر بولے تو ان کے پاس جانا، تعلیم بولے تو ان کے پاس جانا، ترغیب بولے تو ان کے پاس جانا، تبلیغ بولے تو ان کے پاس جانا۔ اس طرح دین میں جو ایک زمانے میں سب کچھ ایک ہی تھے، اب سب الگ الگ ہو گئے۔ یہ علم بڑھنے کا نام نہیں، علم گھٹنے کا نام۔ پہلے کیا تھا، حکیم صاحب ہوتے تھے، آپ کو حیرت ہوگی وہ انسانوں کے بھی حکیم ہوتے تھے، جانوروں کے بھی حکیم ہوتے تھے۔ حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور قصہ، حضرت بڑے اللہ والے، اور کبھی عورتوں کو سامنے نہیں بلاتے تھے۔ عورتیں کیا کرتی تھیں، رسی دیا کرتی تھیں، وہ رسی ربر بینڈ کی طرح ہاتھ میں یوں باندھ لینا تھا، اور وہ باریک دھاگا حضرت کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ دھاگا پکڑ کر بتا دیا کرتے تھے ان کو کیا تکلیف ہے۔ فوراً پوچھتے، بہن بتائیے آپ کو یہ پریشانی کب سے ہے، بہن یہ تکلیف آپ کو کب سے ہے، یہ بدہضمی کب سے ہے، آپ کو اجابت کب سے نہیں ہو رہا، آپ کو یہ سر میں درد کب سے آ رہا۔ جو بھی تکلیفیں ہوتی تھیں وہ صرف انگلی میں دھاگا لے کر پوری بیماریاں بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بعض لوگ ہوتی ہمیشہ جہاں پر ابو طالب کے مزاج والے ہوتے ہیں وہاں ابو لہب کے بھی مزاج والے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، وہ ہونا بھی چاہیے۔ وہ رہا تو جینے میں مزہ، وہ نہیں رہا تو جینے میں کیا مزہ۔ جہاں پر میٹھا ہی میٹھا رہے، نمکین نہ ہو، پھر ٹیسٹ میں کیا مزہ۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے 5 حصے بنائے، زبان کے 5 حصے بنائے، جو ہی آپ وہ چیز منہ میں ڈالو گے ٹھیک وہ چیز اسی حصے میں جا کر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو تو مٹھاس کے حصے میں جب وہ چیز پہنچے گی آپ کو وہ چیز میٹھی لگے گی، مٹھاس کے حصے میں پہنچنے کے بعد میٹھی لگے گی، مٹھاس کے حصے سے پہلے، مٹھاس کے حصے کے بعد آپ کو وہ چیز میٹھی نہیں لگے گی۔ آپ کتنی بھی میٹھی چیز کو زبان کی نوک پر رکھ کر رگڑو، مٹھاس محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ چاکلیٹ منہ میں ڈالو، آٹومیٹک وہ چاکلیٹ جا کر ایک جگہ رک جائے گی، اور وہاں پر آپ مٹھاس، جیسے جب کہا جاتا ہے ذرا اسے چوسو، چوسنے جب کہا جاتا ہے آٹومیٹک وہ چیز جا کر چوسنے کی جگہ پر رک جائے گی، آپ چوسنے لگو گے۔ آپ سے یوں کہا گیا یہ نمکین چیز ہے، نمک ہے، چاٹو، تو آپ چاٹنے کے لیے، نمک کے لیے جو زبان کا حصہ استعمال کر رہے ہو وہ نمکین کی جگہ ہے۔ تیز زبان، تیز پوری زبان تیز نہیں ہوتی، ایک حصہ ہے جہاں پر تیز محسوس ہوگا، ایک حصہ ہے جہاں پر ترش محسوس ہوگا، یہ زبان کا حصہ ہے جہاں پر تری محسوس ہوگی۔ زبان کے حصے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بھی حصہ بنایا، 5 حصے دماغ کے، 5 حصے زبان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حصوں کو تقسیم کیا، اس حصے میں جانے کے بعد کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آخری حصہ لب کہا جاتا ہے، لب۔ اسی طرح پرانے جو زمانے کے حکما ہوا کرتے تھے وہ ہر چیز میں ماہر، تو ایک مرتبہ شرارت سوجی لوگوں کو، انہوں نے لا کر رسی ہاتھ میں دیا حضرت کے، کہا حضرت ذرا کیا قصہ جائزہ لے کو بولو۔ حضرت جائزہ لے کر کہنے لگے آج کل یہ دودھ کم دے رہی ہے۔ لوگ پریشان، کیا بول رہی ہیں حضرت، آج کل دودھ کم دے رہی ہے، اب یہ گابن ہے۔ لوگ پریشان، پھر تھوڑی دیر میں حضرت کہنے لگے اس کو اس کے جلد میں تکلیف ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟
فرمایا رسی جو باندھ کر میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ خاتون نہیں، گائیں ہیں۔ کون ہے؟ گائیں۔ گائیں کو لا کر کھڑا کر دیے۔ حضرت اوریجنل ٹیسٹنگ کرتی کی، ڈپلیکیٹ ٹیسٹنگ کرتی کی، ٹیسٹ کرنے کے لیے حضرت کو حضرت نے بتا دیا۔ تو اسی طرح پرانے زمانے کے حکماء کے پاس اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کی بیماریوں کا علاج اکیلے تنے تنہا کر دیا کرتے تھے۔ اب علم بٹ گیا۔ اسی طرح قدیم علماء جو ہوتے تھے وہی دعوت و تبلیغ میں، وہی تزکیت النفوس میں، وہی تعلیم و تعلم میں، الگ الگ عالم نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند ہو یا دیگر مدارس ہو، جہاں سے بھی اللہ والے فارغ ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ایک طرف وہ عالم دین ہے، دوسری طرف وہ پیر طریقت ہے، تیسری طرف اللہ نے ان کو مبلغ اسلام بنایا۔ تینوں چیزیں ایک کے اندر۔ اب تینوں چیزیں الگ الگ، تزکیہ کے لیے الگ، تعلیم کے لیے الگ، تبلیغ کے لیے الگ۔ پہلے زمانے میں الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ شروع فرمائی تو حضرت کی محنت، حضرت کی کوشش، حضرت کا نظریہ، حضرت کا فکر یہ تھا تینوں چیزیں اس میں رہے۔ رات کو اٹھ کر روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ذکر و اذکار کریں، اور پھر دوسرے دن اٹھے، تمام لوگوں کو جوڑے اور ان کو اللہ کی پہچان کرائے، اللہ کی قدرت سمجھائے، اللہ کی طاقت سمجھائے، اللہ کیا مقام والا ہے، کیا مرتبے والا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا صفات کیا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے سنائے تاکہ ان لوگوں کے اندر اللہ کی اہمیت اور اللہ کی قدر و قیمت دل کے اندر بس جائے۔ پھر اس کے بعد انہی لوگوں کو لے کر اللہ سے جوڑنے والے بنا دو۔ ان سے کہو بیٹا اب تم ماشاءاللہ نمازی بن گئے، ذکر والے بن گئے، فکر والے بن گئے، طبیعت بھی تمہاری بدل گئی، مزاج بھی تمہارا بدل گیا، سنتوں سے محبت پیدا ہو گئی، اب تم اپنے بھائیوں کی فکر کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تمہارا ہر یہ خواہش اللہ کے دین کے تابع ہو گئے تو اب کرنا کیا چاہیے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اب جاؤ اپنے تمام بھائیوں کو جیسا تم بنے ویسے بننے کی دعوت دو۔ یہ کام تینوں کام ہے دعوت میں، تبلیغ ہی تبلیغ نہیں، تزکیہ ہی تزکیہ نہیں، تعلیم ہی تعلیم نہیں۔ اسی لیے حضرت نے تبلیغ کے لیے وقت متعین فرمایا، تعلیم کے لیے وقت متعین فرمایا، اور تزکیہ کے لیے بھی وقت متعین فرمایا۔ صبح و شام تزکیہ۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت ہم سب کے دماغوں میں ایک چیز بس گئی دین کے، ووچ کرتے رہتے، پاگل نہ کرے سکا، دماغ میں ایک بیٹھ گیا ووچ، یہ دین ووچ کرتا رہے گا کہ بھئی یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ایک دماغ میں بس گیا یہ کرنا دین ہے، وہی دین سمجھے گا وہ۔ اس کو یوں سمجھانا چاہیے اسے ہم لوگ کہتے ہیں نادان، اسے ہم لوگ کہتے ہیں کم ظرف، اسے ہم لوگ کہتے ہیں، اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یوں کہیں گے جاہل مطلق۔ کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اسے سٹیئرنگ معلوم، کلچ نہیں معلوم، یا کلچ معلوم بریک نہیں معلوم، بریک معلوم لیکن ایکسیلیٹر نہیں معلوم، اسے کونتی بھی ڈرائیور بولیں گے؟ خالی گاڑی میں بیٹھ کو فوٹو لے لی تو ڈرائیور ہو جاتی کیا؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھ کر سٹیئرنگ پکڑ کر تصویر لے لینے سے ڈرائیونگ ہو جائیں گے؟ جیسا سیب ان لوگوں کو لے کر جا رہے ہو، سیب لا کر پہنچانا، سیفٹی سے پہنچانا، اسے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں گاڑی آ رہی ہے، گاڑی کی باڈی تباہ ہو کر آ رہی ہے، اسے گاڑی چلانے والا ڈرائیور تھوڑی بولیں گے۔ اسی طرح آج جتنے دین کے رہبر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے مراکز میں،
اپنے اپنی جگہوں پر خالی یہ کہ جیسے کچھ لوگ عاملان کے پیچھے پڑے رہتے، انہوں 24 گھنٹے ہمارے حضرت ہمارے حضرت ہمارے حضرت، ٹھیک ہے تمہارے حضرت کیا جی کرتی؟ نہیں انہوں عامل انہوں کیا کرتی؟ فوراً حضرت جی میری بیوی کو اچانک ہچکیاں آئے، حضرت کیا وہ؟ کہاں تمہاری بیوی کا نام کیا تھا؟ سو وہ نہیں جی رات کو حملہ ہوا ہے۔ آج تک کون تو بھی عامل زندگی میں دعا پڑھ کر سو، نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام جو جو دعائیں بولو وہ تمام دعائیں پڑھو بولے ہیں؟ انہیں خدا بن کر بیٹھ گیا۔ کیا فکر کرو نا کو بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کون جی تمہیں ترم خان، تمہیں کون تمہیں، تمہاری حیثیت کیا، ہونا کیا چاہیے؟ ارے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف رہبری کرنا چاہیے، اور تم کر کیا رہے ہو؟ بول کیا رہے ہو؟ سمجھا کیا رہے ہو؟ اور یہ تمام الو کی طرح کے لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کون کی ایک بے وقوف آ کر ذکر کے بارے میں بولنا شروع کیا، نماز کے بغیر ذکر، یہ کیسا ذکر ہے بھائی؟ یہ کیسا ذکر ہے؟ سب سے بڑا ذکر تو نماز ہے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے۔ اسے جاہل بولیں گے، پاگل بولیں گے، زندیق بولیں گے جو صرف ذکر کراتا ہو، نماز کی ترغیب نہ دیتا ہو، اور اللہ کی یاد نہ دلاتا ہو، اللہ سے نہ جوڑتا ہو، پیر سے اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہو۔ ارے پیر آج ہے، صبح منگل ہو جائے گا، پھر چاشوبہ ہو جائے گا، پھر جمعرات ہو جائے گا، پیر آن بدلتے رہتی۔ پیر آج ہے، اصل پیر کون؟ اصل مرشد کون؟ اصل رہبر کون؟ اصل کون ہے؟ وہ اصل وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا ہے۔ تمام انبیاء سے بڑھ کر تو دنیا میں اللہ والے کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ اور سے سنو میری بات، کوئی بھی اللہ والا ہو، دنیا میں سب سے بڑے اللہ والے جو پیدا ہوئے وہ کون؟ جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا، اللہ نے سلیکٹ کیا، اللہ نے چنا، اللہ نے منتخب فرمایا۔ نبی یہ اللہ کے طرف سے چنندہ ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ نہیں ہوتا، بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا، نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف نبی۔ اور وہ انبیاء نے کیا کام کیا؟ انبیاء نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے سب سے بڑا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے زندگی میں کبھی خیانت نہ کیا، نہ کروں گا۔ اللہ نے جو کہنے کو کہا وہی کہوں گا، اللہ نے جو بتانے کو کہا وہی بتاؤں گا، اللہ نے جو سمجھانے کو کہا وہی سمجھاؤں گا، اللہ نے جس سے جوڑنے کو کہا وہی جوڑوں گا، وہی بولوں گا، اپنے طرف سے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اور یہاں پیر صاحب کے پاواں دبالے کو عورتاں کیا ہے؟ کیا جی ہے غلیظ کما، یہ سب کام ختم کرو۔ اس تمام دین کے عنوان پر جتنی بے دینی ہو رہی ہے وہ سب کے سب ناجائز ہے، حرام ہے، عنوان دین کا، اور سب بے دینی۔ رات بھر ایک لوگ کہتے ہیں رات بھر ہم ذکر کرتے رہے، ویسا تو ذکر کا کوئی حکم نہیں ہے۔ رات بھر ذکر کرتے رہے، کسے پوچھو کرے ذکر؟ فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے، ملعون ہے، لعنت ہے تجھ پر، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ ایک نمبر کا خبیث ہے، زال ہے، مذل ہے، جو پوری رات ذکر کرے اور فجر چھوڑ کر سوتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، حضرت نے ذمہ دار بنایا تھا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ حضرت عمر اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ عادت، فجر کے بعد سب کی حاضری لیتے تھے۔ اور آج کل کھلی توٹی میں کتوں کا راج ہو گیا، کون بھی کسی بھی پوچھنے والا نہیں، فجر کو آیا کہ نہیں آیا، یہ کہاں تھا، کدھر تھا، کہاں پوچھ رہی۔ اب مثال کے طور پر جامعہ مسجد کے اطراف گھراں ہی، کتنے گھراں ہی؟ 500 گھراں ہی،
500 گھروں میں کتنے مصلی آنا چاہیے؟ 500 مصلی ادنا درجہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئے کتنے؟ 50 مصلی آئے، ہمیشہ کے مصلی. ہم لوگ زندگی میں کبھی بیٹھ کر بھئی یہ مصلیاں نہیں ان سے دیکھے. کیا قصہ آج عبد الجبار بھی نظر نہیں آ رہی؟ کہاں بھی عبد الرحیم بھائی؟ کہاں عبد الکریم بھائی؟ کہاں عبد القدوس بھائی؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ ذرا ان کے بارے میں فکر کرو. 2 ساتھی جاؤ، ذرا جا کر دیکھو عبد الجبار کو کیا ہوا، عبد القہار کو کیا ہوا، عبد الرحیم کو کیا ہوا، عبد الوہاب کو کیا ہوا. انہوں جا کو دیکھے تو حضرت جی انہوں بہت سکرات کی حالت میں، ارے چلو بھی کلمہ پڑھانے جائیں گے. مشورہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں حضرت انہوں سفر میں چلے گئے. ہاں ٹھیک ہے چھوڑو بھائی. اور ایک جنے کہاں گئے بھائی؟ نہیں انہوں آ کو اس وقت میں کاروبار کے سلسلے میں گاؤں جا کوئی جی. اور ایک کہاں بھی نہیں انہوں سسرال جا کوئی. ٹھیک. اور ایک کہاں بھی انہوں سولے کو تھے. ادھر آؤ جی. ہاں فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والے کئی کو سولے کو تھے. کیا قصہ؟ نہیں حضرت رات کو تھک گئی طبیعت ہو گئی. صبح سے اہتمام کرو بھائی. ایسا پوچھنے والے ہیں کیا بھائی؟ ہیں کیا؟ اسے بولتی کھلی ٹوٹی میں، ٹوٹی کھلا رہا تو کتے کیا کرتی؟ شہنشاہ بن جاتی. ایسے ہمارے اوپر کوئی بڑا نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی نگران نہیں. سب آزاد، ہر ایک آزاد. فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا کون بھی پوچھنے والا نہیں. حلال کھا رہا کہ حرام کھا رہا کون بھی پوچھنے والا نہیں. جائز کر رہا ناجائز کر رہا کون بھی پوچھنے والا نہیں. میاں بیوی کے درمیان سکون سے ہی لڑ لے کون بھی پوچھنے والا نہیں. کیا کر رہا؟ مسلمان بن کر جی رہا یا کس کے صحبت میں جی رہا کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت ہر ایک کا بڑا بن جانا، ہر ایک کا بڑا بن جانا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی یہ مسجد وار جماعت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ جتنے مسجد کے مصلی ہیں وہ سب کے سب مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں. کیوں کہا حضرت نے یہ بات؟ اس لیے کہی تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں. اگر یہ ایک بار بھی فجر کو نہیں آئے تمہیں پوچھے نہیں، دوسرے دن سستی پیدا ہو جائے گی، تیسرے دن سستی پیدا ہو جائے گی، چوتھے دن سستی پیدا ہو جائے گی. پھر جناب والا فجر میں غائب تھے، اب ظہر میں بھی غائب، عصر میں بھی غائب، مغرب میں بھی غائب، عشاء میں بھی غائب. بے نمازی بن کر جیے گا، بے نمازی بن کر مرے گا. اس لیے اپنے اوپر نگران طے کرو. میں حضرت میں نہیں آیا تو مجھے پوچھو، بولنا موزن صاحب جی ذرا میرے بارے میں ذرا تربیت کا خیال رکھو بھائی. میں نہیں آیا تو پوچھو کیا بھی کل نہیں تھے نا. اتنی بات پوچھنے کو تو تمہیں لوگوں فرعون نے مجھے نہیں پوچھنا بولتا تھا. کون؟ مجھے کون بھی پوچھنا نہیں. انا ربکم الاعلی. فرعون کو پوچھو تو بڑا غصہ آتا تھا کہ بھئی ہم نہ کون بھی نہیں پوچھنا، مسجد کے کون بھی نہیں پوچھنا کی آئے نہیں کی نہیں. حضرت اسلم ان کے بارے میں پوچھے حضرت عمر کیا قصہ؟ اسلم نظر نہیں آ رہے تو مطلب کیا تھا؟ پورا مدینہ مسجد میں، پورا مدینہ مسجد میں اسلم ایک غائب. سیدھے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ عمر. دروازہ کھولا. امیر مومنین آپ تشریف لائے؟ جی جی. کہاں ہے اسلم؟ نہیں حضرت پوری رات انہوں تہجد پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. فجر کے قریب آنکھ لگ گئی. فجر کے قریب آنکھ لگ گئی تو حضرت نے فرمایا پوری رات تہجد پڑھنے سے بہتر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھنے پر آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، فجر کی نماز پڑھنے پر آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ویسے پوچھنے والے ہمارے باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا آج کل. کئی مرتبہ میں کہاں جی تمہارے بیٹے کو بلا لینا، نہیں حضرت غصہ کرتا ہوں. نہیں
غصہ کرتا انہیں جوتے لو کو مارنا دلندر کو وہ کئی غصہ کرتا تمہارا کھا کو تمہارا پی کو تمہارے پاس رہ کو نماز نہیں پڑھا وہ دلندر کو رکھتے کیوں مسجد گھر میں صاف بول دینا چاہیے شرافت سے زبان سے یہ گھر میں ناشتہ کھانا اسے ملے گا جو فجر پڑھے گا ارے بھائی سن رہی سو رہی تمام آج کل آپ حضرات مرد بننے کی کوشش کرو تمہیں لوگوں کی مردان کی خالی مارکیٹ میں دکھا دی سو عورتوں کے پاس دکھا دی روب داراں کہاں ہے کون کمزور ہوتا ہے کہ وہاں مردان کہتے پھرتے رہتی دم رہا تو تمہارے بچوں کو فجر کی نماز پڑھا کو دکھاؤ تب مانیں گے تمہیں لوگ واقعتاً کیا ہیں وہ مرد ہیں جس کو قرآن کہتا ہے مرد تو ماشاءاللہ سب مرد جنید پورے مسجد کو آتی ہیں سو یہاں جو مرد کہہ رہا ہوں وہ کون سے مرد رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ رجال وہ مرد صدقوا ما عاهدوا اللہ اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے بتایا ہم سبوں نے وعدہ کیا کیا وعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ زندگی بھر ہم آپ کے تابع ہو کر رہیں گے زندگی بھر نبی کے سنتوں پر چلیں گے یہ سب کا وعدہ ہے یہ سب کا عہد ہے یہ عہد پورا کرنا کیا ہے اللہ کے سامنے جب ہم نے عہد کر لیا قوا انفسکم واہلیکم نارا قرآن کہتا ہے تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے بچنے کی پہلی سیڑھی کیا ہے بولو نماز پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ میں دمش رہنا بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی پڑھنا بھی انشاءاللہ اولادوں کو پڑھانا بھی سب سے پہلے تمہارے بیگم کو اٹھاؤ سب سے پہلے کسے اٹھانا یہ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے ایک ساتھی کل نہیں جی کل فیصلہ کرتے کہتے نہیں کیا ہے تمہیں لوگ وہاں لیٹ سوتی کہتے نا ہاں حضرت ہمارا گھر اچھا الزام لگایا انہیں 11 بجے اٹھتی ہیں یہ سنو جوک عجیب و غریب جوک کتنے بجے اٹھتی بولو بھائی کتنے بجے اٹھتی کون بول رہا ہے شوہر کہہ رہا ہے بیوی کتنے بجے اٹھتی ہے 11 بجے تو انہیں کیا بولتے جی تمہیں 11:30 بجے اٹھتے نا جی میرا چھوڑو جی تمہارا بولو بجے پھر انہیں بولی نہیں جی پورا گھر 11:30 بجے اتنا جی اٹھتا سو انہیں کیا جی کیا جی بول رہی سنو ہاں حضرت پورا گھر 11:30 بجے اٹھتا انہیں 11 بجے اٹھتی ہیں برابر اچھی ارے پورا گھر جب 11:30 بجے اٹھتا ہے تو انہیں کتنے بجے اٹھے گی انہیں اگر صبح کو فجر کے بعد اٹھ گئی تو پورا گھر قبرستان بن تو ہے نا یہاں ایک مردہ لیٹا ہوا ہے وہاں ایک مردہ لیٹا ہوا ہے یہاں ایک مردی لیٹی ہوئی ہے سب مردوں کے درمیان یہ زندگی کیا کرے گی تو انہیں بھی مردہ بن جاتی موتو قبل ان تموتو صحبت مردہ ترا مردہ کند میتاں کی صحبت میت بنا دیتی ہیں تو سب میتاں گھر میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بھی میت بن جاتی گھر کو فجر کے بعد قبرستان مت بنایا کرو اور صبح صبح برکت گھر میں دروازہ کھولنے پر آتی ہے فجر کی نماز پڑھنے پر آتی ہے فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کے بعد جب بندہ نکلتا ہے حدیث پاک میں ہے ایمان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے اس لیے میں سب سے گزارش ادباً کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے گھر میں مجھے پر 2-3 دن سے کالجز کی بچیوں کے کچھ کلپس آئے کلپس بہت درد ہوا آج کل لڑکے آوارہ ہوئے سو سنتے تھے لڑکیاں اتنی آوارہ شرم کی بات ہے اور سب کے سب برقع پہنی ہوئی ہے میرے سے زیادہ تمہیں لوگ جانتی اس لیے کہ تمہارا 8 سے 10 آورس اس میں گزرتا اللہ کے فضل و کرم سے جی ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا نماز کا اہتمام ما سلککم فی سقر
ارے جہنم میں آ کر پڑے ہو کیسے؟ پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازہ نہیں پڑھتے تھے، خالی جمعہ کو، وہ بھی بعض مرتبہ جمعے کو ڈھکل لے کو آنا، چل با جمعے پڑھنا جائیں گے، ٹھیر با بھی بیان ہولے کو رہتا، ٹھیر با بھی بیان ہولے کو رہتا، ٹھیر با بھی بیان ہولے کو رہتا بول کر آخر میں حضرت دوسری رکعت میں رہتی، اتحیات میں ایک بڑا مجمع کو جڑتا۔ آپ ذرا باہر کے کیمرہ دیکھو، باہر کیمرہ ہی نہیں، باہر کا کیمرہ دیکھو، ایک بڑا مجمع اتحیات میں آ کر جڑتا ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، اتحیات میں، جمعے کا یہ حال ہمارا۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرو، انشاءاللہ ہم لوگ اہتمام کریں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔